جی بلا شبہ امن کا نشان ہے ہمارا پیارا پاکستان، اور اس وقت پاکستان کی نمائندگی کے لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. And prosperity not only the region where crisis really created humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, with the fullest sincerity of my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city of Wilmington. And I think here we are going to have a wonderful discussion which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Gary Vance for his very able leadership in leading the United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very dear and dear brother. And of course, Field Marshal Sayyid Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed huge amount of perseverance and patience. And I think together all these efforts have culminated here in this wonderful Johannesburg, and it's really very wonderful to be here. And hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful papers in our hands which will go promote peace, progress and prosperity around the globe. Thank you very much. Vice President, would you like to say a few words? پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران امن مذاکرات دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئے. تکنیکی سطح کے مذاکرات آج برگن سٹاک میں ہوں گے. امریکی وفد سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی وفد سے ملاقات کریں گے. 4:30 بجے فوٹو شوٹ ہوگا، جس کے بعد مذاکرات کا آغاز ہوگا. قطری نمائندے بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گے. تقریب کے مقام پر امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے پرچم لگا دیے گئے. برگن سٹاک میں مذاکرات ایک دن کے لیے کیے جائیں گے. لبنان میں جنگ بندی یقینی بنانا مرکزی نقطہ ہوگا. ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور قطر کے نمائندوں کی موجودگی میں ایرانی اور امریکی وفود کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی. اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے درمیان 45 منٹ ملاقات ہوئی. ایرانی وفد قطری ثالثوں سے ملاقات کے بعد پاکستانی وفد سے ملاقات کرے گا. وعدوں پر عمل درآمد کو باریک بینی سے آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. اسرائیل معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. امریکہ کا واحد نقطہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. ہم نے امریکی درخواست پر ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کے عہد پر دستخط کیے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں مفاہمتی یادداشت کی تمام شقیں ہمارے حق میں ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم MOU سے سب سے زیادہ غیر مطمئن ہے. ڈیل کے تحت قطر میں موجود ہمارے $6 ارب کے منجمد فنڈز واپس کیے جائیں گے. قطری وزیر اعظم اور ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر باقر قالیباف کی برگن سٹاک ریزورٹ میں ملاقات. مفاہمتی یادداشت پر مشاورت. ملاقات میں ایران کے منجمد $12 بلین کے اجراء پر بھی غور کیا گیا. مذاکرات میں تمام امور بالخصوص لبنان میں جنگ کے خاتمے کی شقوں پر بھی گفتگو ہوئی. تعمیر نو کے لیے $300 بلین کی سرمایہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی. امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں ایران، پاکستان اور قطری حکام کے ساتھ تکنیکی مذاکرات ہوں گے. سوئٹزرلینڈ میں 1 یا 2 دن قیام کروں گا. ایرانی جوہری پروگرام سمیت دیگر اہم معاملات پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی. اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکنے کے لیے کام کریں گے. لبنان میں کشیدگی میں کمی آئی. حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں. اور قاہرہ میں سعودی عرب، مصر، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا اجلاس. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں علاقائی صورتحال اور اسلام آباد MOU پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزرائے خارجہ نے باہمی تعاون کے ترجیحی شعبوں کو مزید آگے بڑھانے پر غور کیا.
تاریخی مذاکرات کی براہ راست کوریج کے لیے ARY نیوز کی ٹیم سوئٹزرلینڈ میں موجود. اہم پیش رفت پر گہری نظر. سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی لمحہ بلمحہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. اہم سفارتی سرگرمیوں، رابطوں، ملاقاتوں کی تفصیلات صرف ARY نیوز پر. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قاہرہ میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات. ذرائع کے مطابق ملاقات میں ایران امریکہ مذاکرات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسحاق ڈار ریجنل 4 اجلاس میں شرکت کے لیے مصر کے دورے پر ہیں. امریکہ ایران معاہدے میں فیلڈ مارشل کا بہترین کردار رہا. آج پاکستان پوری دنیا میں امن لے کر آ رہا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اپوزیشن آپس میں ہی گتھم گتھا ہے، ان کے لیے دعا گو ہے. سندھ میں سب سے زیادہ فنڈ کراچی میں لگ رہے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران. ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات. امریکہ ایران معاہدے سے متعلق گفتگو. وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی تہران میں ملاقات کی. ایرانی میڈیا نے بتایا اہم ملاقات میں ایران امریکہ معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. ایرانی وزارت خارجہ میں ہونے والی بیٹھک میں پاک ایران تعلقات اور تاریخی امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. مشہد سے تہران پہنچنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے خیر مقدم کیا. ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار دیا. ایرانی فوج کا آبنائے ہرمز پھر بند کرنے کا اعلان. پاسداران انقلاب کی بحریہ نے وارننگ دی کوئی بھی جہاز آبنائے ہرمز کے قریب نہ آئے، ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے. فارس نیوز کے مطابق فیصلہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی پہلی شق پر عمل نہ کرنے، اسرائیل کی طرف سے جنوبی لبنان میں مسلسل حملوں اور صہیونی فوج کے پیچھے نہ ہٹنے کے رد عمل میں کیا گیا. مرکزی فوجی کمان کا کہنا ہے یہ اقدام دشمن کی وعدہ خلافی کا پہلا جواب ہے. جارحیت جاری رہی تو دشمن کو معاہدے پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں. ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے. آبنائے ہرمز میں 60 دن کے بعد بھی کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان. لکھا امریکہ کے مفاد اور مرضی کے بغیر ٹول ٹیکس نہیں لگائے جا سکتے. آبنائے ہرمز میں تبھی ٹول لگ سکتا ہے اگر امریکہ نافذ کرے. یہ اقدام امریکی خدمات کے اخراجات کی واپسی کے مقصد کے لیے ہو سکتا ہے. امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے لیے محافظ فرشتے کی طرح خدمات انجام دی ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوج کو لبنان میں حملوں سے روک دیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے لبنان کے ساتھ سیز فائر کے احکامات جاری کر دیے. گزشتہ روز جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں 16 افراد شہید ہوئے تھے. صہیونی فورسز نے رہائشی آبادیوں کو نشانہ بنایا تھا. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کل مستعفی ہونے کا امکان. برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کیئر سٹارمر نے کابینہ ارکان، مشیروں اور ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی. بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد وزیر اعظم سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 43 کھرب 85 ارب روپے کے 88 مطالبات زر منظور کر لیے. دفاعی بجٹ متفقہ طور پر منظور کر لیا. دفاع اور دفاعی پیداوار کے لیے 30 کھرب 69 ارب، تعلیم کے لیے 192 ارب، مواصلات کے لیے 125 ارب، صحت کے لیے 53 ارب روپے کے مطالبات زر منظور کیے گئے. پارلیمنٹ لاجز کو ویگو ڈالے سے بچائیں. خدارہ ان پر پابندی لگائیں. جو ڈالے کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتا ہے اس کی دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا وزراء کی گاڑی پر شام کو جھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے نہیں ہوتی، پیچھے ہوتی ہے.
اپوزیشن نے 9 مئی سے بھی کچھ نہیں سیکھا. یہ لوگ بغیر ثبوت کے کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں اور ثبوت مانگو تو بھاگ جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے دور میں چینی، گندم، پیٹرول، ادویات اور LNG اسکینڈل سامنے آئے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. کہا جنوبی پنجاب میں 125 الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں. خانیوال اور لیا میں بھی الیکٹرک بسوں کا جلد آغاز ہوگا. اقبال آفریدی کو ایوان میں آنے کی اجازت دی جائے. ایوان میں اپوزیشن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. بیرسٹر گوہر کی قومی اسمبلی اجلاس میں گفتگو. اسپیکر ایاز صادق نے بیرسٹر گوہر سے اقبال آفریدی کی معطلی ختم کرنے کی درخواست پر ضمانت مانگ لی. کہا اقبال آفریدی ارکان قومی اسمبلی سے بدتمیزی نہیں کریں گے، غیر متعلقہ لوگوں کو نہیں لائیں گے. بیرسٹر گوہر نے کہا وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے. اقبال آفریدی کی معطلی ختم کرنے کی تحریک منظور. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش پر اپوزیشن کی رائے تقسیم. پی ٹی آئی کو وزیر اعظم ہاؤس اور اسپیکر چیمبر میں اپوزیشن لیڈر کی ملاقات پر تحفظات. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی کچھ رہنما مذاکرات کو بانی سے ملاقات سے مشروط کر رہے ہیں. چند رہنماؤں کا کہنا ہے بانی نے محمود اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دے دیا ہے. حکومتی رہنماؤں نے اپوزیشن سے کہا ہے وزیر اعظم سے مل لیں تو شرائط پر پیش رفت ہوگی. مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے خدمات تاریخ کا روشن باب ہیں. انہوں نے سیاسی بصیرت اور جرأت سے نئی راہیں متعین کی. وہ جمہوری استحکام اور آئینی بالادستی کی مضبوط حامی رہی. بلاول بھٹو نے کہا بی بی شہید کا ویژن مضبوط وفاق، با اختیار اکائیاں اور آئین کی بالادستی تھا. شہید بی بی کی میراث جموں و کشمیر کے عوام کے جائز جدوجہد کی حمایت میں غیر متزلزل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت اور سیاسی استحکام کی علامت تھی. انہوں نے سیاست میں خواتین کی شرکت یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کیا. پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری. دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مندوں کی شرکت. عرس کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازہ کی قفل کشائی آج شب کی جائے گی. دربار عالیہ نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین سید فرحان نظامی نے چادر پیش کی. سی ٹی ڈی سندھ اور وفاقی حساس ادارے کی کراچی میں مشترکہ کارروائی. کل عدم ٹی ٹی پی کے تربیت یافتہ خودکش دہشت گرد سلمان عرف ابو ہریرہ کو گرفتار کر لیا. ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے گرفتار دہشت گرد کراچی میں بڑی خودکش کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. اور مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا. میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں. باپ کی اولاد سے بے مثال محبت، ان کے لیے انتھک محنت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن. پاکستان سمیت دنیا بھر میں فادرز ڈے آج منایا جا رہا ہے.